أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو. ایک خاتون یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر. ہاں میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی. حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش. ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی. اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے عرب، میمونہ رضی اللہ عنہ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش. باہر نکلے زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ. آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی. بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، میمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں. یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے جٹ بٹ نٹ کتھوں کٹھے ہو گئے. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو، میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص بنو امیہ، دشمن خاندان. حضرت رقیہ، حضرت عثمان بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان بنو امیہ. مخالف دھڑے میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے. ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا. اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے تو آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے. 21 سال عمر تھی، حضرت فاطمہ کی 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار. کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے. پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے. سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں. میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا. بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے. یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟
میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤ، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر. وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی. استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو. اس کی شادی ہونے لگی. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، منڈی باؤ دی. اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی. آخر لگا جی آن دیو. تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہنا جی جان دیو. وہ سمجھا شاید بھی آن دیو تو جان دیو، کٹ لو تو کر لو. ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا. یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے. تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں. اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے. بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو. میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نہیں ممبر سے بیان کیے جاتے. میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں. توفيقك اليوم اعتمادي يا إلهي